الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ ہے اور اس سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ رب ہے۔ تعریف کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے جو کہ رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ رب جو ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ سے کمال تک پہنچانے والا، پالنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، وہ رب عظیم ہے۔ تو جو رب ہے، جو بادشاہ کائنات ہے، ہم کیوں نہ اس کی مانیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تعریف اس کے لیے ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کہ رب ہے۔ الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ مہربانی اللہ تعالیٰ کی، جو الرحمن ہے، مہربانی اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے ہے۔ کیا مہربانی ہے؟ دیکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، دیتے چلا جاتا ہے۔ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی ہمیں دیتے چلا جاتا ہے۔ لیکن الرحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات مان کر جیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ جیتے ہیں، جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ رحیم ہے۔ وہ رحم کیسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر بھی دیتا ہے اور دگنی روشنی بھی ایسی عطا کرتا ہے کہ وہ اس راستے میں پھر چلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے لیے مدد خاص ہوتی ہے، اس کے لیے فرشتے مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور رحمت بھی آتی ہے اور ڈبل روشنی میں وہ چلتا ہے۔ پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں، ان سب چیزوں میں جب وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کرتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ کو مان کر جیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ دنیا ختم ہو جانی ہے اور انسانوں نے اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے، اور منزل کیا ہے؟ آخرت، بدلے کا دن، جزا کا دن۔ اس دن ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے اور ہم نے جو کیا ہے اس کی ہم کو جزا یا سزا مل جائے گی۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ نعبد، عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور جو بھی صبر اور نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد کرتے ہیں، ضرور مدد کرتے ہیں۔ چلیے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ کیسا راستہ؟ صراط، راستہ الذین، ان لوگوں کا انعمت، انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ۔ ایسا راستہ چاہیے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ انعام کن لوگوں پر ہوا؟
انعام کیا ہے؟ اصل چیز انعام دیکھیں نا ہدایت ہے کہ ان لوگوں پر انعام کیا. میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد کا سن رہی تھی، تو اس میں وہ بتا رہا تھا ہدایت دیکھیں نعمت جو ہے نا، نعمت یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا کھا لیں، نعمت یہ نہیں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہو، ہماری بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو ہمارے پاس نعمت نہیں ہے. ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت خاص عطا فرمائے، جو کہ صدیقین، شہداء، انبیاء، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اچھا جی، آگے ہے سورہ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. الف لام میم، وہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ایون کہ سائنس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، ایک مفروضہ قائم ہوتا ہے، ہائپوتھسس جس کو کہتے ہیں. تو سائنٹسٹ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے یا کوئی نئی چیز نکالتا ہے، بتاتا ہے ہمیں، تو وہ ایک مفروضہ دیتا ہے، ہائپوتھسس دیتا ہے، اور پھر 2 سال بعد، 2 مہینے بعد، یا جب بھی ایک اور سائنٹسٹ آتا ہے، وہ نیکسٹ تجربہ کر کے وہ نیکسٹ حقائق آگے رکھتا ہے اور اپنا وہ بتاتا ہے، اور پچھلا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی شک کی جو بات ہوتی ہے وہ سائنس میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اس کتاب میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں یقین کرنا ہے، ہمیں دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے اس کتاب کو. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو سب ایمان لاتے ہیں غیب پر، قائم کرتے ہیں. اب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھیں غیب ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہم نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب ہم اور کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم سے خرچ کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور ساتھ آخرت کے دن پر یہ وہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہے جی مومنوں کی صفات. جو لوگ یہ کام کر لے گا وہ مومن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے. اور جو یہ کام نہیں کرے گا جی، اس کے لیے پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج. اچھا جی، اب میں نہیں کہہ رہی، دیکھیں جو ایمان لائے ہیں ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز ہے. تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کو پانا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، آگے ہے، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں نہ بتائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، بس مہر لگ چکی ہے، اب ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، بس وہ کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بھی ایسے مسلمان ہیں کہ ہم بس زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل میں دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور جو ایمان لائے ان کے، اور جو ایمان لاتے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے. اچھا جی، کیا وجہ ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک بوجہ اس کے جو
وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار بے شک لوگ وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف، خبردار بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزی، اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے ساتھ ان کے، اور ڈیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی مانند شخص کی ہے جس نے روشن کی آگ، پھر جب اس نے اس کا ارد گرد اس کا ماحول جو ہے وہ روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کا نور لے لیا اور چھوڑ دیا اس کو گمراہی میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں پلٹیں گے، لوٹیں گے نہیں، اب بس بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچائے۔ او کصیب من السماء، جو دوسری مثال ہے، یا مانند بارش کے آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، اور کڑاکوں کی وجہ سے بچنے کے لیے موت سے اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے۔ کافروں کو قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو۔ جب کبھی اس نے روشن کیا ان کے لیے وہ چل پھرے اس میں، اور جب انہوں نے اندھیرا کر دیا ان پر وہ کھڑے ہو گئے۔ اور اگر چاہتا اللہ البتہ ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے، تاکہ تم بچ سکو، جس نے بنایا تتقون، تاکہ تم بچ سکو، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی شریک، حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ اور اگر تم ہو کسی شک میں اس میں سے جو نازل کیا گیا ہے اوپر اپنے بندے کے، پس لے آؤ کوئی سورہ اس کی مانند، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے موجود لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے سوا اگر ہو تم سچے، پھر اگر تم نہ کر سکو تو تم ہرگز نہ کر سکو گے، پس بچو اس آگ سے جو ایندھن ہے اس کا لوگ اور پتھر تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے دو انسانوں کو۔ کیسے انسانوں کو خوشخبری دے دو؟ جنہوں نے عمل کیے الصالحات، اچھے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب کبھی رزق دیا جاتا ہے دیے جائیں گے ان میں سے کوئی پھل بطور رزق، وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو رزق دیے گئے اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے اس کے ساتھ ملتے جلتے، یعنی کہ دنیا میں انہوں نے ویسا رزق کھایا ہوگا تو جب جنت میں کھائیں گے تو کہیں گے یہ تو اس سے ایسا ملتا جلتا ہے، اس کا ذائقہ اچھا جی۔ اور ان کے لیے اس میں سے بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا کہ وہ بیان